بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے دو مبارک نام پیش کرتے ہیں اور ان مبارک ناموں کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی پیش کریں گے۔ اگر وہی دعا روزانہ کسی وقت میں بھی آپ 15 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں یا ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا کسی وقت میں یعنی صبح کو یا شام کو یا کسی اور مخصوص ٹائم میں آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کو تائید غیبی نصیب ہوگی، اللہ کی مدد نصیب ہوگی، اس کی نصرت نصیب ہوگی، اس کے خزانوں سے استفادہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے بے شمار خزانے ہیں، خزانہ علم، خزانہ رزق، خزانہ صحت۔ اللہ عز و جل سے بندہ طلب کرے اپنی حاجت اور ضرورت، پروردگار عالم اپنے خزانوں سے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، زمانہ ماضی میں اللہ عز و جل نے اپنے ان نیک بندوں کو خوشحالی مرحمت فرمائی۔ دنیا میں تھے تو جنت کا سکون محسوس کرتے تھے۔ دیکھیے برادران عزیز، جتنے خوشحال لوگ دنیا سے گزرے، یعنی ایسے طبقات جو خوش عیش رہے ہیں، عافیت کے ساتھ اور پاکیزہ زندگی بسر کی، اور اللہ عز و جل نے ان کو سعادت مند قرار دیا ہے، ان میں سے ایک سعادت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور بڑی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مالدار صحابیات میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ زندہ رہیں اس وقت تک دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے بہت بڑے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور سردار خاتون ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کے جتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال لیا کرتے تھے، اور یہ مال لے کر جاتے، تجارت کرتے، اور پھر وہی تجارت میں سے جو نفع آتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا پرسنٹیج مقرر کرتی تھیں، کچھ ان کو دیتی تھی، کچھ اپنے پاس رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے جو آدمی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹا آپ بھی تجارت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ مال لے لیجئے اور پھر تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ صادق اور امین، صادق اور امین کے لقب سے ملقب تھے۔ دنیا حضور کو اس مبارک نام سے یاد رکھتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام گیا اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تو فوراً تیار ہو گئیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں مال دینے کو بھی تیار ہوں، جتنے دوسرے لوگ محنت کر کے نفع کما کے لے کر آتے ہیں میں ان کو نفع دیتی ہوں، میں اس سے مضاعف دوں گی، یعنی آپ کو جو نفع حاصل ہوگا اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت اٹھایا اور ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے حضرت میسرہ،
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تجارت کی، وہاں بڑا نفع حاصل ہوا۔ جب واپس تشریف لائے بہت بھاری نفع لے کر، صادق اور امین پہلے سے مشہور ہیں، اور نفع پہنچایا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ انہوں نے جب دیکھا تو خوشی سے بہت نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرحمت فرمایا، اور اتنی نفع کسی تاجر نے نہ دیا تھا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع دیا تھا۔ بڑے عجیب عجیب معجزات اس وقت بھی ظاہر ہوئے تھے جب کوئی آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بیچنے کے لیے آتا تھا تو حضور پہلے سے ان کے عیوب بیان کر دیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں چیز ہے، یہ چیزیں ان کے اندر موجود، یہ نقائص ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ تو حضرت میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات دیکھے، یعنی سفر چلتے ہوئے راستے میں اگر کڑی دھوپ ہے تو سر پر بادلوں کا سایہ کرنا انہوں نے دیکھا۔ عجیب و غریب مناظر وہ دیکھتے رہے، اور آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور سفر میں پیش آنے والے واقعات بیان کیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر محبت اور بڑھ گئی۔ سن 556 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اور 619 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، یعنی وہ زمانہ 10 نبوی کا زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دار فانی سے انتقال ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے گئے، پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے تھے۔ اماں بہت بڑی مالدار تھی، صاحب ثروت تھیں، اور بڑا اثر رسوخ، قبائل میں بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک عورت تھی جن کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، نفیسہ بنت مینا، ان کو فرمایا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ یہ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ پیغام پہنچایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت دنیا کائنات کو ادب سکھانے تشریف لائے تھے، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری دنیا کو تعظیم و تکریم اور ادب کے سلیقے سکھانے تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فیصلہ نہ فرمایا میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا۔ بڑوں سے مشورہ کیا، بڑے جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر لیں، وہ تو ہمارے خاندان کی عزت ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے مشورے سے قبول کیا تھا۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں، میرے جو نوجوان بھائی اور بہنیں ہیں ان سے ایک درخواست ہے، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی چاہت، آپ کی منشا، آپ کی خواہش، آپ جن کوتاہ نظروں سے لوگوں کی خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خوبیاں چند دنوں کے بعد نقائص میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اپنے بڑوں کے فیصلوں کو قبول کرو۔ رشتوں کے معاملات میں اپنے جو بڑے ہیں، ابا ہے، اماں ہے، جس نے زمانے کے گرم ہواؤں کے جھونکے اور بڑی تیز دھوپ اور مشقتیں برداشت کی ہوئی ہیں،
ان کو پتہ ہے سچ اور جھوٹ کا، کھوٹ اور کھرے پن کا، ہر ایک چیز کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ذرا ان کے تجربات کی اور ان کے مشاہدات کی بنیاد پر کسی رشتے کو قبول کرو۔ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بہت دیکھے ہیں جو لو میرج کرتے ہیں، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، وقتی طور پر ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں اور چند دنوں کے بعد حقیقت ہوتی نہیں ہے وہ، تو پھر وہی رشتے ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھے گئے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوا اپنے بڑوں کے مشورے سے نکاح کرنا چاہیے، اپنی رائے مسلط مت کرو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، اگر آپ کے ماں باپ کہیں سمجھ نہیں رہے، اچھا نہیں سمجھ رہے، تو چند دنوں کے بعد حقیقت حال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے رشتے ایسے دیکھے ہیں جو وقتی طور پر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں ایسا جوڑ پیدا کرتے ہیں کہ معاشرے میں وہ ایک قابل رشک رشتے بن جاتے ہیں۔ لوگ دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ اتنی مثالی محبت، اور اس خاندان میں ایسے عظیم بچے پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو چمکاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے ابا محترم تھے، ان کا نام تھا اللہ دیا۔ اللہ دیا وہ ان کے ایک بھائی تھے شادی شدہ، ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو بھابھی تھی وہ بیوہ ہو گئی۔ خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا نکاح اللہ دیا کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ دیا اللہ والے آدمی تھے، وہ کہتے تھے نا بابا، اپنی بہن سے نکاح نہیں ہوتا، بھابھی کو بہن سمجھا کرتے تھے، اللہ حیا نصیب فرما دے۔ تو فرمایا بھابھی سے بھلا نکاح ہوتا ہے، میں نہیں کرتا، نہیں مان رہے۔ ان کے خاندان کے جو افراد تھے، ان کے بڑے بزرگ، وہ حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، خاندان کے بزرگوں نے کہا حضرت ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ بیوہ ہو گئی ہے اور ان کی بھابھی بھی تھی، لیکن اللہ دیا صاحب نہیں مان رہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ دیا جب بڑے فیصلہ کر دیں تو وہ کام کر لینا چاہیے، اللہ اس میں خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر نکاح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی نکاح کی برکت سے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی خیر پیدا ہو گئی۔ پورے روئے زمین پر کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہ ہو۔ روئے زمین کے چپے چپے پر کتنے مقامات اور کتنے ممالک جہاں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں۔ تو برادران عزیز، یہ رشتے بڑوں کے کہنے پہ قبول کرنے چاہیے، تو اس میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان سے خیر پیدا فرمائی۔ ساری اولاد جو زندہ رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے پیدا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور خاندان انہی سے چلا ہے۔ صرف ایک بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسکندریہ کے بادشاہ قبطیوں کے بڑے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدیہ بھیجا تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ انہی سے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور انہی کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ باقی جو اولاد بچی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی انہی کے ساتھ بسر کی اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک اور محبت. سبحان اللہ، نبوت کے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے عظیم اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پیغام آیا، بڑوں سے مشورہ کیا اور بڑے چل کے گئے. نکاح ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح پڑھانے والے ابو طالب تھے. ابو طالب وہ جو پچھلا دین تھا ان کا، اسی دین کے مطابق نکاح پڑھایا گیا تھا. کہیں گے وہ کیسا تھا؟ وہ تو مشرک تھے. پہلا جو پچھلا دین تھا وہ اسی دین پہ پکے تھے. حضور کی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ دین منسوخ، وہ شریعت منسوخ. دینی اصول جو ہیں وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرح کے آ رہے ہیں. شریعتیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب نبیوں کی نبوت، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ خاتون کے ساتھ زندگی بسر کی. خدا نے کیا مقام عطا فرمایا. ایک مرتبہ کوئی چیز کھانے پینے کی لے کر آ رہی، جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک کھانے کی چیز لے کر آ رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجے ہیں. اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ وقت بھی تھی، یعنی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. سمجھ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو، جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو، اللہ تو خود سلام ہے، اس کو میں سلام کا کیا جواب دوں؟ اللہ خود سلام، سلامتی آپ پر. ہاں جی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، ان سے کہہ دینا اللہ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں سے جڑا ہوا ایک خوبصورت محل تیار کرا رکھا ہے. تو 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. 10 نبوی میں انتقال ہوا، وفات ہوئی. تو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور ایک آواز تھی جزیرہ عرب میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ہم نوا تھی. یہی آواز گونجتی رہی حضور کے ساتھ، تصدیق کی آواز. تصدیق اماں خدیجہ نے کی تھی سب سے پہلے. نبوت کو دیکھتی رہتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آنکھوں کے سامنے تھے. تو جب دعویٰ نبوت ہوا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضور کی زوجہ محترمہ ہے. اسی لیے قلم اور کرتاس اٹھایا. ایک عیسائی عالم نے کہنے لگا میں اس کائنات کے عظیم ترین افراد میں سے سب سے عظمت والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پر مجبور ہوں، کیونکہ سب سے پہلے ان کو تسلیم کرنے والی، ماننے والی ان کی زوجہ محترمہ ہے، جبکہ بیوی شوہر کو تسلیم نہیں کرتی. حضور کو تسلیم کرنے والی بیوی ہے. تو بہرحال برادران عزیز، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی پاکیزہ زندگی تھی اور ساری دولت حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی. 10 نبوی میں انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم اور صدمہ ہوا ان کی وفات پر. بہت ساتھ دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، لوگ دل خراش باتیں کہتے، فرماتے کہ جب میں آتا خدیجہ تسلی دیتی، سارا غم بھول جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. جنازہ کس طرح پڑھایا گیا وفات کے بعد؟ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی تدفین کر دی گئی تھی، نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی. نماز جنازہ بعد میں مشروع ہوئی ہے. تو بہرحال آج آپ کو ایک عمل پیش کر رہا ہوں
جو آدمی یا عزیزو یا وہاب پڑھتا رہے، یا عزیز یا وہاب، یا عزیز یا وہاب، صبح کے وقت بھی اس کی 1-2 تسبیحیں پڑھ لیں، اور شام کے وقت بھی اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 111 کا عدد لازم پکڑیں۔ اس کی ایک تسبیح صبح کے وقت 111 کی، اور ایک تسبیح شام کے وقت، اور ایک دعا پڑھنی ہے 15 مرتبہ یا ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رِيحًا طَيِّبَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہ دعا پڑھو، یہ دعا اصحاب کہف کی بھی ہے۔ من لدنک رحمتن سے مراد ملائے اعلیٰ سے چلنے والی تائید غیبی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اگر کسی کے شامل حال ہو جائے اللہ کی نصرت، اس کے تمام کام زندگی کے آسان ہو جائیں۔ اور وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ پاک اس کے کام کو آسان کریں گے اصحاب کہف کی دعا کی برکت سے۔ اصحاب کہف نے بھی یہی دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنے کے راستے کیسے کیسے بنائے تھے، اور 309 سال تک اللہ نے ان کو میٹھی نیند سلایا، پھر اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے۔ اس وقت کے جتنے فتنے تھے، ان تمام فتنوں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ظالم بادشاہوں کے چنگل سے اللہ پاک نے آزادی دی۔ تو آپ یہ دعا پڑھتے رہیں گے، اللہ پاک ظالموں کے شر سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کیسے بچے گا، کس راستے سے بچے گا، اللہ پاک بچا کے دکھائیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔